سر یہ تو دینی بات تھی. اچھا یہ بتائیے آپ کی زندگی میں سب سے مشکل دور کون سا گزرا؟ آپ کا بچپن، جوانی یا اس وقت بزرگی؟ جس کو کہا جائے گا کہ مشکل دور، یہ بڑی فخریہ طور پر میں کہتا ہوں میرا کوئی دور مشکل ہے ہی نہیں. بہت اچھی بات. ہر دور کے اندر مجھے اس نے ایسی فوقیت دی ہے. کس نے؟ پیدا کرنے والے نے. ہر دور میں، ہر زندگی میں، ہر دور میں مجھے اس نے نمائندگی دی ہے. یدی میں کہ دیکھتا ہوں اسکول کی زندگی کے اندر تو میری نمائندگی وہیں ظاہر ہو رہی ہے. ہر شخص مجھے پکار رہا ہے. اسپورٹ کے میدان میں آیا ہوں تو ہر شخص مجھے فون کر رہا ہے. فلم اس میں آیا، میں اپنی ورکرس لائن میں آیا تو اس کے اندر میں کچھ نہیں تھا. جی. سب کام میرے ہاتھ کنٹرول، میں وہاں کا خزانچی تھا. کیونکہ مجھے انہوں نے ایماندار مان لیا تھا تو پیسہ کچھ تھا ہی نہیں اپنے پاس، مگر خزانچی کے نام دیتا. مگر جو ہمارا انقلاب تھا، جو ہم کہتے تھے وہی لوگ سب مانا کرتے تھے. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارا کوئی دور مشکل تھا ہی نہیں. اور ہم خدا سے یہ کہتے ہیں کہ ہر دور میں جو بھی تو نے دور بنائے، تو نے مجھے لاجواب بنایا. مجھے ہر دور کے اندر نمائندگی دی ہے. یا اللہ تو اس طرح سے ابھی میرا آخری دور ہے، میں تو اس کو آخری دور مان رہا ہوں، مگر یہ دور کب تک چلتا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ دور بھی آخری ہے، مگر اس میں بھی تو نمائندگی دے رہا ہے. مجھے کوئی فکر نہیں ہے کسی طرح کی کہاں سے کیا آئے گا، کیسے آئے گا. یہ خود تو خود انتظام کرتا ہے. وہ خود تو خود انتظام. میرا کوئی لڑکا نہیں ہے، میری سب 5 لڑکی ہیں، 4 داماد ہیں. ایک دوسرے سے کس طرح سب گھلے ملے رہتے ہیں. مجھے یہ احساس نہیں ہو رہا ہے کہ خرچ کہاں سے ہو رہا ہے، کہاں سے نہیں ہو رہا ہے. سمجھے نا؟ میری جو پینشن وغیرہ ہے بہت معمولی ہے، گورنمنٹ کی طرف سے جو مقرر کی ہوئی. مگر یہ کہ کیسے ہو رہا ہے مجھے خود تعجب ہو رہا ہے. برکتیں آ رہی ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں یہ تو وہ جانے. دینے والا تو وہ دے رہا ہے نا. تو میں اگر کچھ محنت کی کروں یا کچھ کثرت کی کروں تب بھی کچھ نہیں. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ تم نے دور بھی گزارا ہے، میں آپ کو کیا. اور میں مسلمانوں، خاص نوجوانوں سے یہی کہتا ہوں، مسلمان کو خیر نوجوانوں میں چاہے مسلمان ہوں یا غیر ہوں، اگر انسانیت سے چلتے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. مگر یہ ہے کہ صبر جو ہے، میں نے آپ کو بتایا موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال تک نہیں کہا کہ میں نے دعا مانگی تھی اللہ تم نے کیوں. اور ہم آج میں نے دعائیں میں وہ چھوڑ دیا یہ اللہ اور خیر کر. میں یہ چھوڑ اب یہ بھی نہیں کہتا ہوں اور کیا اس کے میں نے جو خیر کر رہا ہے وہ کم ہے. اور کون سی خیر بات ہوا ہے، اور کرنے کی بات ہے. جو دے رہا ہے کیا کم ہے، اس کا شکر ادا کرو. یہ اللہ تیرا شکر ہے. یہ سنیے اور خیر کر، اور خیر کیا بولے اور دے کیا دے گا. ارے وہ دے گا ہی جو کچھ دے رہا ہے. یہ حقیقت ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تو اور خیر کر. ہم کہتے ہیں خیر اور برکتیں دے، اور یہ اللہ تیرا شکر ہے. جو کچھ بھی دے رہا ہے تیرا شکر ہے. بہت کم ہے. سانس دے رہا کیا کم ہے سمجھیے. لوگ تو ایسے ہیں گھروں سے باہر ہی نہیں نکل پا رہے، لمبے لمبے پڑے ہوئے. میں خدا کا شکر ہے بیس لے کے نماز پڑھنے جاتا ہوں، میں بیس لے کے نماز پڑھ کے واپس آ جاتا ہوں. میرے لیے اتنے بڑا کافی ہے. میں کب کہہ رہا ہوں کہ پورے شہر کے اندر میں چکر لگاؤں. وہ تو اپنی جسمانی طاقت ہے کہ میں چکر لگاؤں نہیں لگاؤں. مگر مسجد تک جانا، مسجد تک آنا، یہ تو بات ہی ہے. میں لڑکی مجھ سے کہتی ہے پاپا لائٹ ہو گئی آپ عشاء میں، اندھیرا ہو گیا، اتنا بڑا گھر اندھیرا ہو جاتا ہے، اس طرح اس کو محسوس ہوتا ہوں. تو جب لائٹ پوری ہوتی ہے تو کہتی ہے پاپا جائیے آپ جلدی سے تالا ڈال دینا باہر سے، کوئی نہیں آئے. جیسے آتے ہیں دروازہ اس کو کھولنے پڑتی ہے. اور جب لائٹ آف ہو جاتی ہے تو کہتا ہے پاپا آپ کو نماز یہاں نہیں پڑھ لیں گے. میں سمجھتا ہوں لگتا ہے. میں کہتا ہوں مجھے اتنی بہادر بن جائے کہ صرف فرق پڑ گیا ہوا تاکہ میں نماز یہیں پڑھوں سمجھے. تو میں یہاں تک انتظار کرتے رہتا ہوں. جب مولوی صاحب نے کہا وہ رکوع میں جانے کے لیے انہوں نے آیت پڑھی، میں نے سمجھ لیا. میں نے کہا باہر کی اور اس نے لائٹ آ گئی. اب بتائیے کہاں سے آ گئی. میرے گھر کی بھی حالت تو سدھر رہا ہے. میں نے کہا کہ مجھے فرض پڑھنے کے لیے جانا ہے، ذرا ہر چیز تیار ہو جاؤ، بہادر بن جاؤ. اس سے میں لائٹ آ گئی. جب لائٹ ہوں تو پاپا جائیے آپ. میں نے فرض پڑھے اور فرض پڑھ کے سلام دے رہا، لائٹ آف ہو گئی اور میں 10 فٹ باہر تالا تلے کھولا اور میں آ گیا. میں نے کہا لیا میں بولے کہ وہ اور پڑھ لیتے آپ. میں نے کہا آپ نے جس سے ہم نے مانگی تھی اس نے. تو بھائی یہ ہے کہ تو صبر ایک اہمیت ہے اور مذہب پہ چلنا ایک اہمیت ہے. لوازمات تو بہت ہیں، عیاشی کرنے کے لیے بہت جگہیں ہیں. مت کرو. کیونکہ میں نے ایک جگہ یہ دیکھا، حدیث مبارکہ بھی ہے، قرآن کی آیتیں بھی ہیں، جنت نہیں ملے گی اگر پڑوس کی عورت کے اوپر نگاہ غلط ڈال دی ہو تو آپ نے طلاق کر دیا، جنت کھٹ گئی. تو پھر کیا فائدہ وہ ہم جنت کی اتنی محنت کریں. ہم نے حرکت غیر تو کر دی، جنت گئی ہاتھوں سے. منہ پھیر لو ادھر سے. جنت میں جانا ہے تو منہ پھیرو، اور جنت میں نہیں جانا تو جو کبھی چاہے کرو. آج کل کے لوگ تو اشارے سے جنت پا رہے ہیں. اگر کہتے ہیں کہ وہ جنت نہیں ایسے مطلب یہ ہے کہ جنت میں بولنا ہے وہ نماز پڑھنے میں کوئی جنت جانا ہے. جی جی نماز پڑھنے سے آپ کو جنت نہیں مل رہی. نماز تو آپ کے لیے فرائض میں دے. کچھ تو کرو. صحیح بات ہے. یہ تھوڑی ہے کیا آپ کو دے دیا گیا تھا جاؤ بھائی جاؤ،
अगर उसको ये काम कराना नहीं होता तो वो यहाँ वहाँ से जनरल निकालता क्यों? सही बात। वो तो कह रहा देखो तुम कुछ करोगे नहीं करोगे। और दूसरी बात है हर जिस्म का हमारा हर हिस्सा जो है वो दुनिया में पैदा हुआ है। ये बोझ मास कहाँ से दुनिया में है, मगर रूह जो है वो यहाँ की नहीं है। रूह तो उसने बना के दे दी है, हमें उसको वहीं तक पहुँचाना है। ये तो जिस्म यहीं रह जाएगा, यहीं गलेगा, यहीं खड़ेगा। बहुत अच्छी बात नहीं। आराम से खाओ या आराम से खाओ, या गाय से खाओ, कैसे भी खाओ, जिस्म को खुला लो, कोई नतीजा नहीं। पहले मैं ये करता था कि फजर की नमाज के बाद मैंने नाश्ता किया, 3-4 रोटी से नाश्ता कर लिया, समझे, रोटी मार रहे कुछ काम कर दो, रोटी फार्म था ना उसमें मेहनत कल। अब मैंने एक मकसूदियत कर दी, मुख्तसर नाश्ता, मुख्तसर दोपहर को, मुख्तसर शाम को। और जब देखता हूँ कि इसमें भारी बना गया तो मेरे पास रखा हुआ है वो टैबलेट, जहाँ मैंने उसको खाया सीने में जलन हुई, उसको एकदम नॉर्मल हो गया, खत्म। तो मैं इतना खाता ही नहीं जो मेरे पेट के अंदर उठा हो। मैं लोगों को देखता हूँ डगारे लेते होते मस्जिदों में डगारे लेते झों। अरे मैंने एक दूसरे कहा, मैंने कहा इसका इलाज करो, बोली क्या इलाज करें? मैंने कहा यार हमें तो कभी डगारे इसका कहीं नहीं आते, और आती है तो हम घोट लेती, मगर ये नहीं करते हैं कि दूसरे के मुँह पे ढों करते हैं। अब ने कहा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो आपने ढो करके उसकी तरफ मुँह मार दिया। उसके बाद इधर की तरफ आया उसी तरफ, तो इधर आपने ढो कर दिया। रोक नहीं रहे, क्यों नहीं कर भाई, तुम्हारे हाथ में इख्तियार में है, रोक नहीं सकते आप। ठीक पे कहना है बेसख्ता एकदम आ जाती है, मगर ये डकारे तो आपको महसूस हो रही है और आ रही है, तो मुँह पे हाथ रख लो, मुँह को फेर लो। और ये अल्लाह ने ये भी नहीं कहा कि अस्सलाम वालेकुम की साइड पे आपको अगर छींक आ रही तो आप छींक कर लो, आप मुँह पे हाथ रखो ताकि आपकी जो मुँह का भूख वगैरह है वो दूसरे को न लगे, बुरा महसूस होता है। और बुरे बुरे डकारे लेते होते ऐसा मालूम होता है जैसे आतशबाजी के होटल में एक हल्का फोन हो गया, भाव अजीब अजीब बातें निकल रही। अच्छा एक तरीका और देखा मैंने दो को मैंने तैयार भी किया नौजवानों को, फजर की नमाज जब पढ़ लेंगे तो क्या करते हैं, पहली सब को छोड़ दिया उन्होंने, अब दूसरे सब में बैठे हुए, तो पहली सब में कौन बैठेगा? मैंने उनसे कहा, मैंने कहा ये बंदी जो है ये इस्लामिक जायज़ इसलिए करती है कि आप एक चीज़ के पाबंद हो, खड़े होने के पाबंद हो, सीधे पैर को इधर से मत करो वैसे मत करो। आप नमाज आपने सलाम फेरा और आप यहाँ आ गए, क्यों आ रहे हो भाई? कौन सा 2 मिनट के लिए कौन आपको वही तो मांगना है? सही बात कि अल्लाह के लिए मैंने जो नमाज पढ़ी तो कबूल फरमा ले, तो वहाँ बैठे नहीं कर सकते आप? इस सफ़ा को तोड़ के आ रहे हो, इसके मैंने तुम इंतजार पैदा करो, तुम अपने मजहब में इंतजार पैदा कर रहे हो, इस्तिक़लाल नहीं दे रहे हो उनको, बिगड़ रहे हो, तुम कंट्रोल नहीं कर रहे हो। मैंने कहा तुम क्यों आ रहे हो भाई? मैं भी अगर वहाँ से मेरा काबे की तरफ फलाना पड़ जाता है, मैं भूल जाता हूँ कि मेरा जिस जगह मैंने कहा एक काबे शरीफ की तरह, और मैं पैर करे बैठा हूँ, पैरों की मजबूरी की वजह से मैं भूल के पैर ऐसे कर लेता हूँ, फैला लेता हूँ। दूसरे के अगर वो जगह नहीं है तो उसके कमर के पीछे से निकाल के यूँ पैर में ऐसा कर लेता हूँ, मगर ये नहीं करता मैं काबे की तरफ पैर कर। एक दो को तो मैंने नमाज पढ़ते वक्त रोका उनको, और मैं क्यों बोले यार पैर में बहुत तकलीफ है इसलिए आदमी करो पैर फैला रहा हूँ। मैं कहा शर्म नहीं आती तुम कुर्सी ला के बैठो, अगर तुम्हें इतनी नमाज का शौक है और ये पढ़ रहा हो तो कुर्सी काबे की तरफ पैर क्यों फैला रहा हो है? और फिर ये है कि बर्दाश्त करो, तुम्हारा एक बच्चा है वो